اس لیے کہتے ہیں کہ دین وہ ہے جو دل سے ہے، نفس سے دین کا کوئی تعلق نہیں۔ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ دین اسلام کا نفس سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس لیے کہ نفس ایمان ہی نہیں لایا، تو پھر اس کا تعلق کیسے ہوگا؟ ہمیں اور کوئی راہ کا شک؟ تو ہمیں سب سے یہ دیکھنا ہے کہ نفس کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ پھر ہم صوفیہ کے تصوف کو سمجھیں گے کہ یہ تصوری باتیں کیوں کرتے ہیں، جو نظر نہیں آتی ان باتوں پہ کیوں گمان بنواتے ہیں، تاکہ آج نظر نہیں آ رہی کل اللہ نے وہی دکھانا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے جسے آج نہیں دیکھ سکے، اگر تو اس سے محبت کرتا ہے دل سے، تو جب تیری آنکھیں بند ہوں گی سب سے پہلے تو اسے ہی اپنے قریب پائے گا۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ جس سے ہم محبت کریں گے، جب ہماری آنکھیں یعنی کہ موت آئے گی تو سب سے پہلے ہم اسی کا دیدار کریں گے جس سے ہم محبت کرتے ہوں گے۔ تو جب مسلمان کو محبت کے شرف کا علم ہو گیا تو مسلمان نے محبت اللہ رسول سے کر لی، تو وہ چاہتا ہے کہ اللہ رسول ہی میرے قریب ہے، کسی اور کے قرب کو وہ پسند ہی نہیں کرتا جو مسلمان ہوتا ہے۔ اس لیے عارضی قرب بھی یعنی کہ نفسی قرب تمہاری آزمائش کے لیے ہیں۔ کس کے لیے؟ آزمائش کے لیے۔ ہم نے قربوں میں بھی آزمائش دیکھنی ہے اور ایمانوں میں بھی آزمائش دیکھنی ہے، یعنی کہ نفسی طور پہ بھی ہم آزمائے جاتے ہیں، اور اس میں تمام انسان، تمام نفس، یہاں تک کہ چاند سورج ستارے بھی آزمائے جاتے ہیں، یعنی کہ گردش میں ہوتے ہیں۔ آزمائش گردش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آزمائش گردش۔ آج گردش کو جادو بندش کہہ دیتے ہیں، آزمائش کا نام ہی نہیں کاشف صاحب دیتے ہیں، کہتے ہیں کسی کی نظر لگ گئی۔ کیا لگ گئی؟ کسی کی نظر لگ گئی، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے رسہ باندھ دیا ہے۔ اور میرے جیسا پیر تو پورا ہی باندھ دیتا ہے نا، تجھے باندھ دیا ہے نا، کام ہی چھوڑا دیا ہے، یہ بھی تو ہوتا ہے نا، رستہ ہی بند کر دیا۔ کیا کر دیا؟ تو جس کے پاس جائے گا تو اگلا یہی کہے گا نا تیرے پیر نے رستہ بند کیا ہوا ہے، کہے گا؟ ہاں، کیوں نہیں کہے گا؟ اگر علم والا ہوگا کہے گا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کی جو محسوسات ہیں وہ سب سے زیادہ کام کرتی ہے، اگر ہے تو۔ اگر انسان کے پاس محسوسات ہی نہیں ہے تو علم سے ہر بات کی گواہی نہیں دے سکتا انسان۔ بہت سی گواہیاں اللہ نے پس پردہ کی محسوسات سے رکھی ہوئی ہیں۔ ہر گواہی علم سے نہیں رکھی، مگر محسوسات کے بارے میں جب علم سے پوچھیں گے تو علم کہے گا یہ حق ہے، علم کہے گا۔ اب جنہوں نے محسوسات یعنی کہ صوفیہ والا علم ہی نہیں لیا، محسوسات سے وہ زیادہ کام کرتے ہیں۔ کیا لیتے ہیں؟ جس طرح مہک کا جب وہ لوگوں کے مہک کو سونگنے کے لیے کس سے کام لینا پڑتا ہے؟ ناک سے۔ اب آپ منہ سے کام لیں، کس سے؟ یہاں کڑواہٹ محسوس ہوگی، کیا ہوگا؟ مہک محسوس ہوگی۔ قرب میں آزمائش کیسے؟ قرب میں آزمائش نفس کی ہے ہر عالم میں، ٹھیک ہے؟ قرب تم نے جب لینا ہے تجھے قرب کی پہلے علم ہونا چاہیے، میں نے قرب کس لیے اختیار کیا ہے، یعنی کہ نفس کی اصلاح کے لیے۔
نفس کے اصلاح. تم نے تو قرب دعا کے لیے ہے، دعا تو پھر جانور سے ملے گا. اللہ والوں کا قرب اصلاح کے لیے. دعائیں تمہیں ہر جگہ ملیں گی، اصلاح تمہیں ہر جگہ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے؟ تو اصلاح کے لیے بندے کو کبھی نرم، کبھی گرم، ٹھیک ہے، کبھی سخت، ٹھیک ہے، کبھی محبت ظاہر کرنی پڑتی. اب جب 5 طریقے 15 طریقے سے پیر تیرے ساتھ گفتگو کرے گا تو بدزن ہو جائے گا کہ یار کل پیر صاحب نے تھوڑی اچھی خبر دی تھی، آج پیر صاحب بڑا ڈرا رہے ہیں مجھے. مگر نفس کی جو اصلاح کے لیے آیا ہوگا اس کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ نفس کی اصلاح ہوتی کیسے. جب ہمیں پیر صاحب نے نفس کی اصلاح کے طریقے ہی نہیں بتائے ہوئے تو ہم بدزن ہو جائیں گے. کیوں؟ ہم خود تو نہیں جانتے کہ وہ طریقے کیا ہیں. اس لیے کہتے ہیں بھروسہ. بھروسہ پیر تمہارا بھروسہ ہے کیا ہے؟ اب بھروسے پہ شک کرنا کفر ہے، چاہے وہ کچھ بھی تیرے ساتھ کرے، تو نے اس کی عزت احترام میں فرق نہیں کرنا، کیونکہ وہ تجھے سکھا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس سے عزت کا، مقام کا، پیسے کا، علم کا شعور نہیں لے رہا. ٹھیک ہے؟ تو اس سے اپنے اندر کا شعور لے رہا ہے، یعنی کہ اندر کو بیدار کرنے کے لیے بیٹھا. تو اسے دنیا بیدار کروا رہا ہے تو تیری دنیا جو ہے اس کے لیے بھی گلے کا طوق اور تیرے لیے بھی گلے کا طوق. جب تو جان جائے گا کہ یہ تو دونوں کے لیے گلے کا طوق ہے، اور طوق ایک دن بندے کو بیزار کر دیتا ہے. اس لیے بہت سے لوگ اپنی چاہتوں کی وجہ سے بیزار ہو کے اپنے پیر خانے چھوڑ دیتے ہیں کہ میں جو چاہتا تھا وہ تھی. آج کی دور جو ہے چاہت کے پیچھے کیا ہے، اصلاح کے پیچھے نہیں. یعنی اب اصلاح کے پیچھے جب تم آؤ گے تو چاہت کو چھوڑو گے، پھر ہی تو تمہاری اصلاح ہوگی. جب ہم چاہت کو چھوڑیں گے ہی نہیں تو اصلاح کوئی نہیں ہوگی، ہماری اصلاح نہیں ہوگی. اس لیے پہلے دور میں لوگ چھوڑتے تھے کیا اصلاح کے لیے. کیا جب غالب آ جاتے تھے پھر انہی چیزوں سے وہ کام بھی لیتے تھے. کیا لیتے تھے؟ یہ نہیں کہ انہوں نے دنیا سے کام نہیں لیے. پھر ان کے بارے میں پڑھو کتنا عرصہ تک وہ دنیا سے بیدار ہو کے اکیلے رہے. پھر وہی لوگ جب کامیاب ہوئے، غالب ہوئے، وہ دنیا میں آئے. ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ دنیا کو اپنا غلام بنایا. غلام آقا کیسے بنے گا؟ ان میں آئے گا تو لوگ اسے آقا کہیں گے نا. جب وہ دنیا میں آئے گا نہیں تو دنیا ان کے آگے جھکے گی نہیں تو دنیا انہیں آقا کیسے. پھر کہا دنیا پھر ان کی لونڈی ہوتی ہے، مشقہ نہیں ہوتی. کیا نہیں ہوتی؟ لونڈی سے صرف کام لیے جاتے ہیں. کیا لیا جاتا ہے؟ وہ کام جس سے تجھے عزت ملے، وہ کام نہیں جس سے لونڈیا کو عزت ملے. یعنی کہ دنیا سے وہ کام لینے ہیں جس سے تجھے عزت ملے، دنیا کو نہیں. دنیا تیرے سامنے حقیر ہی رہے جیسے لونڈی حقیر ہی رہتی ہے. چاہے اس کو جتنا مرضی اچھا لباس پہنا دو، محل میں رکھا لو، بادشاہ کی صحبت میں لے جاؤ، مگر لوگوں کی بھی نظر میں اور بادشاہ کی نظر میں حقیر رہتی ہے. مگر سجایا تو ہوتا ہے نا اسے، سہولت تو دی ہوتی ہے نا اسے. ایسے تو نہیں وہ لونڈیا بنی،
اسے اس کا حق دو. کیا دو؟ محبت نہ کرو. کیا نہ کرو؟ حق دو. اس لیے حقوق العباد محبت نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ محبت نہیں. جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حقوق العباد محبت نہیں ہے، محبت وہ ہے جس کے لیے تم اپنا سب کچھ قربان کرو. وہ محبت نہیں ہے جس کے لیے تم قربانی نہ دو، وہ محبت قربان کر دو. محبت کبھی بھی قربان نہیں کی جاتی، محبت کے لیے قربانی دی جاتی ہے. آئے لوگ کہتے ہیں محبت بھی قربان کر دو. ارے وہ پڑھو تو صحیح، کون سی محبت قربان؟ کہا دنیا کی. دنیا کی محبت کو قربان کر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت کے لیے. جب ہم جان جائیں گے کہ پیر خانے میں جانے کا اصل ہمارا مقصد کیا تھا، دل سے دنیا کا نکل جانا. جب ہمارے دل سے دنیا نہیں نکل پا رہی تو ہم اپنے مقصد کو نہیں پا رہے. اپنے مقصد دنیا اللہ نے تیرے قدموں میں رکھی ہے. دل تیرے کو تو عرش الہی بنایا ہے. اب جس کو عرش بنا رہا ہے مومن کا سینہ کیا ہے؟ اب عرش اور زمین میں جو فرق نہ رکھ سکے وہ مومن ہوگا. جب مومن کو پتہ چل جائے گا قرآن حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل اور سینے کو عرش الہی کہا ہوا ہے اور دل کو اپنا گھر کہا ہوا ہے، مگر مٹی کو تو نہیں کہا، یعنی کہ زمین دنیا کو تو نہیں کہا. مگر تم دنیا میں رہ رہے ہو، اس لیے کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. کیا ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے، مگر وہ دنیا نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ دنیا اللہ نے علیحدہ بنائی ہے. کیا بنائی؟ جب ہم دنیا کے بارے میں علم سے جانیں گے دنیا کہتے کسے ہیں؟ صرف زندگی کی چاہت دنیا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کی چاہت کو. جو نفس کے ساتھ زندہ ہے اس نفس کی چاہت کو دنیا کہتے ہیں. اور دین کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ رسول کے ساتھ ہے. جو اللہ رسول کے ساتھ ہے اسے دین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ اور رسول کی چاہت کو دین کہتے ہیں. اب اللہ رسول کی چاہت کو دین کہنا ہے اور نفس کی چاہت کو دنیا کہنا ہے. پھر ہمیں پتہ چلے گا ہم نفس کو کتنا چاہ رہے ہیں اور اللہ رسول کو کتنا چاہ رہے ہیں. ایمان لانے سے تمہاری دنیا نہیں ختم ہوگی جب تک دل سے نہیں نکالو گے. یعنی کہ اس کی چاہت اپنے دل سے نکالو گے تو تمہارے دل میں ایمان کی چاہت آئے گی. اگر دنیا کی چاہت دل سے نہیں نکالتے تو تمہارے اندر ایمان کی چاہت نہیں ہے، ایمان کا لواٹا ہوا ہے. تو وہ چاہت جو ہوتی ہے دنیا کی وہ پھر صوفیاء کرام کہتے ہیں گھر چھوڑ کے آؤ. اس کو میرے پاس کیوں لائے ہو؟ تم تو سیکھنے آئے تھے. جب اس کو ساتھ رکھو گے تو یہ تمہیں اکساتی رہے گی. کیا رہے گی؟ تو سیکھ کر پاؤ گے. پھر اگر ایسا انسان صحبت میں بیٹھا رہتا ہے مگر وہ مطمئن نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ کہ اس کے ساتھ دنیا ہوتی ہے وہ اسے مطمئن نہیں ہوتا. وہ کیا سے بتاتی ہے کہ دیکھ یہ وہ باتیں کر رہا ہے جو دیوانے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یعنی محبت والے. کون؟ محبت والے. عقل والے نہیں کرتے یہ بات. کیا نہیں کرتے؟ سمجھ گئے؟ اب دین محبت ہے، عقل دین نہیں ہے. دین محبت ہے، عقل شعور ہے.
نور ہے تاکہ تم اس سے دین کے قرب والے بن جاؤ۔ اللہ نے جو عقل اور علم دیا تمہیں نور کی روشنی میں، ایک ہے ایمان کی روشنی میں، ایک ہے علم کی روشنی، شعور کی روشنی، حکمت کی روشنی۔ روشنیوں میں بھی جب تم فرق کرنا جانو گے تو تمہیں پتا ہوگا کہ فلاں پیر مجھے کون سی روشنی دے رہا ہے۔ یہ توحید علی دے رہا ہے، یہ رسالت علی دے رہا ہے، یہ ولایت علی دے رہا ہے، یہ علم والی روشنی دے رہا ہے، یہ دلیل اور حکمت والی روشنی دے رہا ہے، یا یہ طلب والی روشنی دے رہا ہے کہ میری طلبے بلا رہا ہے، یا یہ محبت والی روشنی دے رہا ہے کہ میری طلبے ختم کر رہا ہے۔ اب ہر الفاظ ہی علم کا اللہ نے نور کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کہ قرآن کی ہر آیت اور قرآن کا ہر الفاظ پس پردہ نور ہے۔ اب تو نے قرآن کے کس الفاظ سے فائدہ لیا ہے؟ فائدہ نور ہی دے گا تمہیں، مگر بہت سے نور ایسے ہیں جو چھین لیے جائیں گے، وہ بھی علم ہونا چاہیے۔ اور بہت سا نور ایسا ہے جو تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، اگر وہ نور ساتھ ہے تو تمہیں اس سے نور نہیں چھینے جائے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پیروی، اتباع اور امر ساتھ ہے تو نور چھینا نہیں جائے، ورنہ گناہ کرو گے نور چھین جائے گا۔ ثابت ہوا گناہ کی وجہ سے بھی نور چھن جاتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے بھی نور چھن جاتا ہے، شراب نوشی کی وجہ سے بھی نور چھن جاتا ہے، ٹھیک ہے، دھوکہ دینے کی وجہ سے بھی نور چھن جاتا ہے، غیبت کرنے کی وجہ سے بھی نور چھن جاتا ہے، ٹھیک ہے، چغلی ریاکاری کرنے کی وجہ سے بھی نور چھن جاتا ہے۔ اب ایمان کا نور تو ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم چھن کب گیا ہے، اس کا علم بھی ہونا چاہیے کہ میری غلطی سے کہیں ساری نیکیاں میری ضائع نہ ہوگی۔ نیکیاں نور ہیں، کیا ہے؟ نیکیاں نور ہیں۔ جب تجھے حدیث قرآن سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ضائع بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ ختم ہو گیا۔ جب علم ہوگا تمہیں کہ ان کی حفاظت کیا ہوتی ہے اور یہ چھنگیتی کیسے ہیں، تو پھر تیری تربیت میں تجھے سرور ملے گا، کیا ملے گا؟ مگر تمہیں نیکیوں کا بوجھ نہیں ہوتا، اس لیے تجھے پتہ نہیں چلتا، کیا نہیں چلتا کہ چھن گئی ہے یا نہیں چھن کی، وزن نہیں ہوتا۔ یہ اب جس چیز کا تیرے اوپر وزن نہیں ہے تجھے کیسے پتا چلے گا وہ چھین گئی ہے؟ اس لیے نیکیاں جب ضائع ہوتی ہیں تو ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، کیا نہیں ہوتا؟ افسوس نہیں ہوتا، کیوں؟ ان کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ میرے ساتھ آئے گا۔ مگر دنیا یعنی کہ نفس کی صورتیں جب چھنتی ہیں تجھے فوراً احساس ہو جاتا ہے، تجھے فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ یا فلاں نے میری نوکری چھین لی، فلاں نے میرے گھر چھین لیا، فلاں نے میری دکان چھین لی، ٹھیک ہے، اس کا تو فوراً احساس ہو جاتا ہے۔ نیکیوں کا کیوں نہیں احساس ہوتا ہے؟ کہ تم اپنے عملوں پہ نظر نہیں رکھتے ہیں، نظر تمہاری ان چیزوں پہ ہوتی ہے۔ جو چیزیں تمہاری نظر میں ہوں گی تمہیں انہی چیزوں کی تمہارے دل میں اہمیت پیدا ہو جائے گی، اور جس چیز کی تمہارے دل میں اہمیت پیدا ہوگی جب وہ تجھ سے کوئی لے گا تو پھر رونے لگ جائے گا۔ یہ فطرتی عمل ہے ہر انسان کے ساتھ، مگر ایمانی عمل صرف مسلمان ہر انسان کے ساتھ۔
تو ثابت ہوا ہم فطرتی عمل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ایمانی عمل کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اس لیے ان چیزوں کا چھیننے کا ڈر ہوتا ہے جن کی قیمت قدر اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے، یعنی اس کی مچھر کے پر جتنی بھی نہیں۔ اللہ کہتا ہے جس طرح کچرا ہوتا ہے لوگ اس سے بھاگتے ہیں، اسی طرح دنیا کی دولتیں کچرے کے مانند ہیں، ٹھیک ہے؟ کچرا آگ جلانے کے لیے ہوتا ہے، بیماری پھیلانے کے لیے ہوتا ہے، کچرا خبیث اور خباث کے کھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اب کچرے کے بارے میں بھی جب ہم نے دیکھنا ہے تو پھر پڑھنا ہے ہم نے کچرا کب ہوتا ہے، جب اس سے زکوٰۃ نہیں دو گے، عشرہ نہیں دو گے، مال سے یہ نہیں دو گے تو وہ گند بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ کیا بن جاتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور گند جہنم کی دلیل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ گند جہنم کی دلیل ہے۔ اس لیے اس دور میں صحابہ اکرام کے پاس جب فالتو مال و زر ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے ہائے ہمارے گھر جہنم ہو گیا۔ اس مال کو نیکی میں یعنی کہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے تھے، اور جب اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کر دیتے تھے تو کہتے تھے اللہ ہم سے راضی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اللہ کے راضی ہونے کی صحابہ اکرام کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کیسے راضی ہو؟ جب تم اللہ کے لیے کوئی نیکی کرو گے، جب تم نیکی نہیں کی تو سمجھ لیں اللہ راضی نہیں ہے۔ اگر اللہ مجھ سے راضی ہوتا تو میرے مال سے نیکیاں کرواتا، میری اولاد سے نیکیاں کرواتا، میری زبان سے نیکیاں کرواتا، میرے ہاتھ پاؤں سے نیکیاں کرواتا، میرے کردار سے نیکیاں کرواتا، یعنی کہ نیکی کرنا ہی اللہ کو پسند ہے۔ تو ہم نے کون سی نیکی کس سے کی؟ کتنی علم سے نیکی کی، کتنی دولت سے نیکی کی، ٹھیک ہے، کتنی ہاتھ پاؤں سے نیکی کی، کتنی طاقت سے نیکی کی۔ اب ہر چیز تمہارے لیے نیکی ہے اگر تم کرنا چاہو، یہاں تک نگاہ بھی نیکی ہے، احساس بھی نیکی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا میں لکھ دیتا ہوں، لکھتا تو جب تو ارادہ کرتا ہے، ثابت ہوا ارادہ بھی نیکی، ابھی نیکی کی نہیں ہم نے۔ اگر اسی حالت میں موت آ جاتی ہے تو نیکوں میں اٹھائے جاؤ گے، مگر بدی جب تک کرو نہیں، تب بھی جب کر بھی لو اللہ نہیں لکھتا کہ بندہ میرا توبہ کر لے، توبہ کر لے، اور نیکی ارادہ کرنے سے لکھ دیتا ہے۔ یہ اس کی محبت ہے بندے سے۔ اگر عدل کے ہو تو عدل میں کیا ہے؟ جب نیکی کرے گا تو لکھنا۔ محبت میں کیا ہے؟ پہلے ہی امید رکھ دیتا ہے، یعنی کہ ثابت ہوا محبت پیدا ہونے سے پہلے امیدوں کا نام ہوتا ہے۔ ابھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، امیدیں ہم نے پہلے ہی باندھ لی کہ ہم بچے کے ساتھ اس طرح۔ ثابت ہوا کہ ہم اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جس وقت اللہ نے محبت میں ہم سے امیدیں رکھی۔ محبت وہ امید ہے کہ نظر آئے یا نہ آئے پہلے سے گمان بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ وجود ہو یا نہ ہو پہلے سے وجود پہ ایمان لے آتی ہے، وہ محبت ہے۔ کیا ہے؟ جبھی نبی کا وجود بھی نہیں بنایا، کیا نہیں بنایا؟ آدم کے وجود سے پہلے سے تعریف کروانے لگا، یہ محبت ہے۔ اسی طرح ماں باپ ابھی وجود بھی نہیں بچے کا، پتہ نہیں بچہ ہونا، امیدیں پہلے رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ کیوں بھائی؟ محبت ہے۔ کیا ہے؟ محبت ہے کہ ہماری کوئی نشانی ہو، کیا ہو جس سے ہم زندہ رہیں۔ پتہ ہوا ایک فطرت بات ہے، محبت بندے کی آسمانی فطرت کا نام ہے،
زمینی خواہشوں کا نام نہیں ہے. ایک آسمان سے فطرت ہمیں ملی ہے. کیا ملی ہے؟ آسمانی فطرت کیا ہے؟ امر ہے اللہ کا. زمینی فطرت کیا ہے؟ بت ہے، یعنی کہ مٹی کا ڈھانچہ. اب دونوں کی فطرت سے واقف ہونا. ایک کی فطرت کیا ہے؟ مٹی، یعنی کہ وہ مٹی سے بنی ہوئی چیزوں کو چاہے گا، چاہے گھر ہے، زمین ہے، شجر ہے، پھل ہے، اناج ہے، اس کی ہمیشہ چاہت وہی رہے گی. وہ مٹی سے ہے. کیا ہے؟ امر کی چاہت قرب ہے، نور ہے، یعنی کہ اس نے رب کو دیکھا، رب کے ساتھ. رب نے اسے اپنے نور سے پیدا کیا، مگر مٹی کو نور سے نہیں، حکم سے پیدا کیا. کن سے، ہو جا، فرمان سے، ذات سے. ٹھیک ہے؟ ایک کو بولنے سے، ایک کو ذات سے. جب دونوں ہم جانیں گے پیدائشیں تو ہم فرق کر جائیں گے کہ یہ تو کن سے ہے، کہنے سے. کیا ہوا؟ اس کا ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر ذات نے کہا تو ہوا ہے. اس لیے کہتے ہیں مٹی نوری نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ امر نوری ہے. کیا ہے؟ اب امر کی خوراک اس نے اپنے ذکر، اپنی عبادت، نیکیوں میں رکھی، اور نفس کی خوراک اس نے یعنی مٹی میں ہی رکھی. اللہ نے چاروں جز سے تمہیں تخلیق کیا، چاروں ہی تجھے خوراک دیتے ہیں. چاروں تجھے خوراک دیتے ہیں، یعنی کہ پانی بھی ہر اناج میں موجود ہے، آگ بھی ہر اناج میں موجود ہے، ٹھنڈک بھی ہر اناج میں موجود ہے. کم زیادہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کم زیادہ. اس لیے جب حکمت کوئی جانتا ہوگا وہ کہے گا اس میں زیادہ، ٹھیک ہے، ٹھنڈک ہے، یہ کم استعمال ہو، یہ بلغم پیدا کرے گی. سفری، بلغمی، آتشی، اب طریقے زیادہ ہے، الفاظوں میں زیادہ ہے. اب ایک جگہ الفاظ لکھا آگ، پانی، ہوا، مٹی، ایک جگہ بلغمی، آتشی، سفری. یہ الفاظ بدلتے رہے. کیا بدل رہے؟ مگر ان کے جب پیچھے بھاگیں گے تو پھر وہیں جا کر کہ آگ، ہوا، پانی سے بنا. کون؟ انسان کا جسم. مگر روح کی بات آئے گی، آگ، ہوا، پانی سے نہیں بنی. کہا یہ کس سے بنی؟ اللہ نہ کہے میرے من، یعنی میرے نور سے بنی. یعنی کہ ہم اللہ کے قرب والے بھی ہیں اور مٹی والے بھی ہیں. ہم مٹی کے منکر بھی نہیں ہو سکتے اور نور کے منکر بھی نہیں ہو سکتے. مگر مٹی کی حد ہے، نور کی حد اللہ کا قرب ہے. مٹی کی حد قرب نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھے جب مار کے زندہ کروں گا تو تیرے اوپر اپنے نور کا اثار کر دوں گا. یعنی کہ تو قیامت والے دن اب حاضر ہوگا تو دنیا میں تو تیری مٹی کی خوبصورتی سے واقف ہے نا لوگ. جو میں نے دی ہے وہ بھی اللہ نے کہا میں نے دی. کیا دی؟ ٹھیک ہے. مگر مرنے کے بعد جب تم میری بارگاہ میں آئے گا پھر لوگ میرے نور کی خوبصورتی سے واقف ہوں. تیرے چہروں پہ چاند کی طرح نور چمکتا ہوگا. لوگ نور دیکھ کے اب تعریف کریں گے. اب مٹی دیکھ کے تعریف نہیں کوئی کرے گا. ٹھیک ہے. اس لیے پھر صوفی اکرام زمین پر یہ کام کر دیتے ہیں تاکہ تم نور کے دیکھنے والے ہو یا نہیں. آج گمان بناؤ، کل اللہ تمہیں یقینی دکھا دے گا. تو پھر قرآن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دوستوں کے چہروں پہ نور ہوتا ہے، نظر آئے یا نہ آئے. کیا نہ آئے؟
شرط نہیں رکھی کہ نظر آئے گا، کہا محسوس کرو گے تو یاد کرو گے کہ واقعی ان کے چہرے، جب تمہارے دل ہی مردہ ہوں گے، کافروں کی طرح ہوں گے، منافقوں کی طرح ہوں گے، تو تم تو ان کے چہرے دیکھنا پسند ہی نہیں کرو گے۔ پتہ چلا